سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ ایک دو چیزیں ابتدائی چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں سورہ نور کے بارے میں۔ سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے مسائل کو بڑی ڈیپلی اور بڑے واضح انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر انسانی لائف کے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں یا جتنے بھی ایسے واقعات ہیں یا ایسے مسائل ہیں جو انسانی زندگی کو پیش آتے ہیں تھرو آؤٹ دی لائف، یعنی انسان کی زندگی کے مختلف موڑ کے اوپر جن جن مسائل سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، نارملی میجر مسائل جو ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایون مائنر سے مائنر ڈیٹیل بھی ہے، وہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بیان کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر انسان کو احکامات چاہیے تو اسے بر وقت وہ چیزیں میسر رہے اور اسے ملتی رہے۔ اب خواہ وہ انسان کی جسے کہہ لیں کہ انڈیویجول لائف کے مطابق ہو، یا وہ سوشل لائف کے متعلق ہو، یا ایون اس کی میرڈ لائف کے متعلق ہو، یا ایون جینڈر بیسڈ مسائل بھی ہوں، ان سب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے۔ اور ان کے اندر بعض ایسے مسائل بھی ہیں کہ جنہیں شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیان نہیں کرتے، یا ہم ایک دوسرے کے سامنے ان چیزوں کو، ان باتوں کو کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان مسائل کو بھی ہے تو وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، ان مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا لاجیکلی ایکسپلین کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے کبھی بھی شرماتا نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں شاید شرم یا جھجک محسوس کی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو بیان کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے تاکہ انسان کو ان چیزوں کے متعلق بھی رہنمائی ملتی رہے۔ سورۃ نور بھی ایک ایسی ہی صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جینڈر بیسڈ مسائل کو بھی بیان کیا، تھوڑے سوشل لائف سے متعلق بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور کچھ لا اور آرڈیننس کے مطابق بھی چیزیں ہیں۔ کمپلیکسٹی آف ٹاپکس ہے اس کے اندر، وہ جب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں، میں پہلے آپ کو ڈسکلیمر دے دیتا ہوں اس چیز کا، انہیں ہم ذرا مہذب الفاظ کے اندر یا جسے کہہ لیں کہ ایسی ٹرمینالوجیز کے اندر ہم ایکسپلین کریں گے تاکہ بآسانی وہ چیز سمجھ آ سکے۔ ایک دوسری بات، لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ منتھ، تو فرسٹ لیکچر کے اندر میں نے بات کی تھی کہ آپ اپنے ساتھ نہ کوئی کاپی پینسل یا نوٹس وغیرہ ساتھ لازمی رکھیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اس میں سنتے ہیں یا کچھ نئی چیزیں آتی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جب آپ کلاس کے اندر لیکچر وغیرہ نوٹ کرتے ہیں، پوائنٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ چیز بعد میں آپ کو کافی فائدہ دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ بعد کے اندر جب کبھی ان نوٹس کو دیکھتے ہیں یا پیپر آپ دوبارہ کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو وہ جب آپ پوائنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں ریوائیو ہونے شروع ہو جائیں گی۔ بیسیکلی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، تو یہ چیز لازمی کریے گا۔ ایک سجیشن ہے میرا، ایک تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور دوسرا اگر آپ ہمارے ساتھ اس چیز کو شیئر کرتے ہیں تو ہم وہ کمیونٹی کے اندر شیئر کر دیں گے تو باقی لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ فائدے والی چیز ہے، لازمی کرے گا اسے۔ اچھا، لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سب سے پہلے اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے۔ سورۃ، اس سے مراد وہی سورت ہی ہے، ترجمہ اس کا بھی سورت ہی ہے۔ انزلناها، کہ جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے جسے مقرر کیا، وانزلنا فیها، اور ہم نے اس میں نازل کی، آیات، ایسی آیات، بینات، جو کہ بڑی واضح ہیں،
لعلکم تذکرون، اور ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا یا ان آیات کو اتارنے کا، نازل کرنے کا مقصد ہی ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. یعنی یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اسے مقرر کیا، اور جس میں ہم نے بڑے واضح احکام، بڑی کھلی آیات بیان کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. وہی چیز جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آیات کو بڑا ڈیپلی ایکسپلین کیا، اور بڑے واضح انداز کے اندر، بڑے واضح لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کیا. اچھا، اب اس کے ایک ایک پورشن پر ہم بات کرتے ہیں. انزلنا، یہ جو لفظ ہے انزلنا، اس کا سمپل میننگ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. اگر گرامیٹیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. یعنی انزلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا. اچھا، اب یہ جو ڈفرنس ہے میں اور ہم کا، میں جو لفظ ہے واحد متکلم، یہ وہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اکیلا پرسن جو ہے، واحد جو انسان ہے، وہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب ہم اس چیز کو جمع کے میننگ میں استعمال کرتے تو ہم رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک سے واحد نہیں ہے یا غیر واحد ہے. بعض اوقات ہم کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ کئی مرتبہ ہم تعظیم کے لیے بھی کرتے ہیں. یعنی کسی انسان کی یا کسی ذات کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہم جس طرح کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی بڑا شخص ہے تو وہ اپنی بات بیان کرتے ہوئے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہ سارے سیغے جمع کے سیغے ہیں آگے، ان میں ہم کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ اس چیز کو بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ ہم نے ہی نازل کی. یعنی نہ تو یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ تو یہ کوئی عام سی چیز ہے کہ آپ اسے پڑھیں، دل کیا قبول کر لو تو کر لیا، دل کیا اس کو ریجیکٹ کر دو تو ریجیکٹ کر دیا. ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خوب انسان جان لے کہ اس چیز کو نازل کرنے والا، ان احکام کو اتارنے والا کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی مٹھی کے اندر ساری کائنات ہے، اور جو جس کے قدرت کے اندر ساری کائنات موجود ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے. یہ اسی کی طرف سے، اسی ذات کی طرف سے یہ چیزیں نازل کی گئی. انزلنا، نازل ہونا کسی چیز کا، نزول کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا. اب چونکہ اس کا یہاں پہ میننگ بھی سمپل واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور جب بھی ہم سے کوئی پوچھے یا کہ اللہ کہاں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور اسی لیے لفظ انزلنا کا یہاں پر ذکر ہوا کہ کوئی چیز آسمان سے زمین کی طرف نازل کی گئی. تو گویا اس کے اندر جہت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے. اس کے اندر ایک عقیدہ ہے جو بڑا بیان کیا جاتا ہے، جسے عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، جس کے مطابق جو ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر طرف اللہ، یعنی اس کائنات کے اندر ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے. جبکہ حدیث کے اندر اس چیز کو کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، یعنی وہ اپنے عرش پر موجود ہے، اور اس کا عرش جو ہے وہ زمین و آسمان کو، ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اس کائنات کے اندر اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، یا کوئی بھی مائنر سے مائنر ڈیٹیل ہے، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علم کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جبکہ اگر ذات کی بات ہوگی تو ذات کے اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی آسمان پر ہے. اور اس چیز کی ایکسپلینیشن احادیث کے اندر بھی ملتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کنیزہ سے امتحان لیا تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں. تو دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مومنہ ہے. یعنی آپ نے اس جو وہ عورت تھی اس کی بات کو آپ نے ڈینائی نہیں کیا بلکہ اس کی بات کو ثابت کیا، اس کی بات پر اظہار رضامندی کیا کہ یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہے. سو اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ محیط ہے. اچھا، دوسرا لفظ ہے وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے مقرر کیا. یعنی اس صورت کے اندر جتنے بھی احکامات موجود ہیں وہ کوئی محض سفارشات نہیں ہے، یعنی محض اٹکل پچو نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں، دل کرے تو ریجیکٹ کر دیں، بلکہ یہ قطعی احکام، یہ اللہ کی طرف سے لا اور آرڈیننس ہے کہ جو ایک اسکرین شو ہو رہی ہے مجھے بتائیے گا. آئی تھنک یہاں سے تو شو ہو رہی ہے. آپ کو انٹرنیٹ کو ایشو ہوگا، یہاں پر شو ہو رہی ہے اسکرین. اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے گا. ایشو ہے تو بتا دیں مجھے چیٹس کے اندر. شو ہو رہی ہے، اوکے. آپ اپنا نیٹ چیک کیجئے گا، اگر آپ کو شو نہیں ہو رہی تو یہاں سے شو ہو رہی ہے. اچھا، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے یہ احکام فرض کیے، یعنی ان چیزوں کو مقرر کر دیا. گویا ایک قطعی احکام ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں گا اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو میں اس چیز کو ریجیکٹ کر دوں گا. یعنی یو کانٹ بی اے پارٹ ٹائم مسلم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک ٹائم پہ مسلم ہیں، ایک ٹائم پہ ہر چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، ایک ٹائم پہ ہر اسلام کے احکام کو مان رہے ہو، دوسری ٹائم پہ کہیں یار اب میرا دل نہیں کر رہا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ بعض اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب پر تو ایمان لے آتے ہو، یعنی بعض چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اچھا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی. یعنی اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورا داخل ہونا ہے. پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے یہ، نہ یہ آپ کی خواہشات کا مذہب ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی لگی آپ اس چیز کو مان لیں، جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگی آپ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں. وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے یہ احکام نازل کیے ہیں اور یہ قطعی ہے اور یہ اس پر کسی کی چوائس نہیں ہے، ہر ایک کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب بعض دفعہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ دیکھیے جی دین کے اندر تو کسی قسم کا جبر نہیں ہے، یعنی آپ چاہیں تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، چاہے تو آپ ریجیکٹ کر دیں. جبکہ بات یہ ہے کہ یہ اصل جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. یہ اصل اس کے بارے میں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام ایکسیپٹ نہیں کروا سکتے. نہ آپ کسی پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہ آپ کسی کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام ایکسیپٹ کرے. لیکن اگر کوئی انسان اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیتا ہے، وہ انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر، کلمہ کہہ کر اقرار کر لیتا ہے، تو اٹ مینز کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے اور رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہے. اٹ مینز کہ وہ اپنی تھرو آؤٹ دی لائف، اپنی ساری زندگی وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارے گا. اس کا مطلب وہ اب پابند ہے، اب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا ہی کرے گا، اب وہ اس چیز کو فالو کرے گا ہی کرے گا، اس کے پاس دوسرا چارہ نہیں ہے. وَفَرَضْنَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان احکام کو نازل کیا اور ہم نے لازم قرار دیا کہ ان احکام کو آپ نے فالو کرنا ہے، چونکہ آپ نے اللہ کو اپنا خدا تسلیم کیا ہے اور خدا کی بات تو کبھی ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو آپ کی زندگی کے اندر جتنی نعمتیں ہر چیز اس نے فراہم کی، اور اس کے بدلے میں آپ کا فرض بنتا ہے، یہ حق ہے کہ آپ اس کے آرڈیننس کو، اس کے لاز کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو فالو کریں اور اپنی تھرو آؤٹ دی لائف اس پر عمل کریں.
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت کے اندر ہم نے بعض ایسے احکام و مسائل بھی بیان کیے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی جسے کہہ لیں کہ پیچیدگی نہیں چھوڑی، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بڑا کلیئرلی بڑا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی ایکسپلینیٹری ان چیزوں کو بیان کیا، اور تاکہ کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں فلاں فلاں بات سمجھ نہیں آئی یا اس پر عمل کیسے کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح ایکسپلین کر دی. لعلکم تذکرون، اس لیے کہ تم اس سے نصیحت پکڑو. قرآن ہے ہی نصیحت، یعنی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف اس کا مقصد تلاوت کرنا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس قرآن مجید ریڈنگ کرتے رہیں، ساری زندگی بس اسے پڑھتے ہی رہے اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. اصل اس کا مقصد تو نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کیے گئے اور آپ نے ان احکام کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اس پہ آپ نے اپنی لائف کو چلانا ہے. آپ نے ان چیزوں کو اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اپنی لائف کو اس کے مطابق چلانا ہے. لعلکم تذکرون، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور تم اسے یاد رکھو، اپنے مائنڈ کے اندر رکھو اور اپنی پوری زندگی اس کے احکام کے مطابق گزارو. تو یہ اس آیت کا میننگ تھا، آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. سیکنڈ آیت دیکھیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اچھا، اب یہاں سے نا ایک ٹاپک ہے جس سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور تقریباً 2-3 رکوع کے اندر یہی ٹاپک چلے گا. اچھا، یہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اڈلٹری کے بارے میں. الزانیۃ والزانی، وہ عورت کی جو بدکار ہے، والزانی، اور وہ مرد کی جو بدکار ہے. فجلدوا کل واحد، بس آپ لگائیں ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور تمہیں ہرگز کوئی ترس نہ کھائے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین، مومنین کی ایک جماعت کا حاضر ہونا لازمی اور ضروری ہے. اب اس کو میں سمپل لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ زناکار عورت و مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تم ہرگز ترس نہ کھاؤ. اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کا وہاں موجود ہونا لازم ہے. اب اس چیز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک سینسیٹیو کیس ہے، ایک معاشرے کی برائیوں میں سے بہت بڑی برائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور یہاں پر ان لوگوں کی سزا کو بیان کیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ اڈلٹری کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے ہے. اب اس کے ڈیفرنس کو سمجھیے گا. یہاں پر جو 100 کوڑے بیان ہو رہے ہیں وہ ایکچولی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، یعنی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے، جو ان میرڈ ہے. اور جو میرڈ ہیں، کوئی ان میں سے اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے. قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر یہ آیات بھی تھی، رجم کی آیات بھی تھی، لیکن انہیں بعد میں منسوخ کر دیا گیا. ان کی قرات نہیں ہوتی لیکن وہ حکم موجود ہے، اور اس چیز کو حدیث کے اندر بھی اس چیز کو بڑا ڈیٹیل ایکسپلین کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واضح ایکسپلین کیا کہ ان میرڈ جو لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کا کام کرے تو انہیں 100 کوڑے سزا ہے اور 1 سال کی تلاوت نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ کوئی یہ کام کرے تو اس کے لیے سنگسار ہے. اچھا، اب اس کے ایک ایک مفہوم کو ہم ذرا تھوڑا سمجھتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف جسے کہہ لے کہ عبادات کے متعلق ہی رہنمائی نہیں کرتا، یا صرف چھوٹے موٹے مسائل زندگی کے اسی کے متعلق رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام لا اور آرڈیننس کے اندر بھی حکم جاری کرتا ہے. تو گویا اسلام اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر اسلامک احکام کو جاری کریں. جب آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر اسلام کے بتائے ہوئے احکام کو جاری کریں گے تو obviously
اللہ کی حدود کو جاری کیا جائے گا تو اوبویسلی آپ کے ملک کے اندر یا آپ کی جو ریاست ہے جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو جرم ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا اور بہت حد تک کم ہو جائے گا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلو یہ تو سزا ہوگی مسلمز کے لیے تو اگر بالفرض کوئی نان مسلم ہے وہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام اس پر تو اپلائی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے, اسلام کسی نان مسلم پر اپلائی نہیں ہوتا. تو پھر کیا یہی سزا اس نان مسلم کو بھی دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی بھی سزا مقرر کی جاتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والے ہر انسان کے لیے ہوتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے, اس کی قوم کیا ہے, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. جب آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی بھی آرڈیننس جاری کرتے ہیں, کوئی بھی آپ نے سزا دینی ہوتی ہے, پھر ہر انسان اس میں برابر ہوتا ہے. پھر چاہے وہ مسلم ہو, وہ کرسچن ہو, وہ ہندو ہو, وہ کسی بھی جسے کہہ لیں کہ نان مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہے, ان سب کے لیے یہی احکام ہے. اور اس چیز کو احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا گیا. رسول اللہ کے ٹائم پر بھی ایک ایسا کیس آیا تھا, یہودی آپ کے پاس آئے جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا تھا, اس کے بارے میں فیصلہ کروانے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم, کہ تورات تمہاری جو یہودیوں کی تورات ہے اس کے اندر تم اس کے متعلق کیا حکم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے ذلیل کر دیتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں, یعنی اتنی کو خاص سزا نہیں دیتے. تو رسول اللہ نے کہا لاؤ تورات لاؤ. اچھا جب تورات لائے تو تورات سامنے, وہ تورات پڑھی جائیں. اب جہاں پر یہ آیت رجم تھی اس پر یہ انگلی رکھ دیتے تھے, اس کو چھپا لیتے تھے, آگے سے بھی پڑھ لیتے تھے, پیچھے سے بھی پڑھ لیتے تھے. تو وہاں عبداللہ ابن سلام صحابی رسول موجود تھے جو کہ پہلے یہودی رہ چکے تھے, تو انہیں تو پتا تھا. تو کہنے لگے ذرا یہاں سے تو ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا. تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر یہ آیت رجم موجود تھی. یعنی یہ کوئی نیا آرڈیننس نہیں ہے, یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, یہ پہلی امتوں کے اندر بھی یہی حکم تھا. اور یہ اتنی سنگین سزا یہ دی کس لیے جا رہی ہے, ذرا اس چیز کو بھی سمجھے گا. اڈلٹری یا زنا یا بدکاری یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, یہ معاشرے کے اندر بہت سے بڑے بڑے فسادات کو جنم دیتا ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت سی دیگر برائیوں کو جنم دیتا ہے. اور اس لیے کہ کوئی اس کام کا ارتکاب نہ کرے, کوئی اس چیز کو لیگلائز نہ کرے یا نارملائز نہ کرے, اس لیے اتنی سخت سزا رکھی گئی 100 کوڑے. اچھا بعض لوگ اس چیز پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی سزائیں کتنی سخت ہیں, یہ تو ظلم ہے جی. اچھا ان لوگوں کو ملزم کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہو رہی ہوتی ہے بجائے اس پر کہ جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں اتنا سینسیٹیو ایشو ہے, کسی میں بھی اگر اس نے زیادتی کی ہے تو کسی انسان کی لائف برباد کر دی اس نے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے یا اس کو سزا ایسی ویسی نہ دی جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا اب ایک اور یہاں پر پوائنٹ ہے, اس چیز کو سمجھیے گا ذرا, بڑا سمجھنے والا پوائنٹ. آیت کے سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الزانیۃ. یہ مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی بدکار عورت. والزانی اور بدکار مرد, یعنی خاتون کے لیے پہلے لفظ استعمال کیا اور مرد کے لیے بعد میں استعمال کیا. اب یہ حکمت کو سمجھیے گا. اب اس چیز کو بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو کام ہے, یہ جو جرم ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان ایک عورت کو, ایک لڑکی کو ہی پہنچتا ہے بنسبت مرد کے. مرد کو کیا ہے, میں بھی وہ یہ گناہ کرے گا, اس کے بعد میں اسے کوئی پرابلم نہ ہو, اپنی لائف ایسے ہی گزارے. لیکن ایک عزت کا داغ, ایک ظلم کا داغ جو لگتا ہے وہ عورت کی پاک دامنی پر لگتا ہے, اور اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے وہی برداشت کرتی ہے. الزانیۃ والزانی, یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے زانیہ کا ذکر کیا کہ اس لیے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہوتے ہیں, جتنے بھی اس طرح کے جرم ہوتے ہیں, میجورٹی کیسز میں, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی کیسز میں یہ کام سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون یا جب ایک لڑکی کسی کو زیادہ سپیس دینا شروع کر دیتی ہے, یعنی اس کی طرف سے جب بے تکلفی ظاہر ہوتی ہے, جب اس طرح کی چیزیں, جب وہ اپنی باؤنڈری سیٹ نہیں کرتی, جب وہ
اپنے فرینڈس کے ساتھ یا اپنے میل فیلوز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جب زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں یا جب زیادہ ان کا کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ لڑکی کہ جس نے اپنے سٹینڈرڈز ہائی کیے ہوئے ہیں, جس نے اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں, کہ جو کسی کے ساتھ فضول ٹاک نہیں کرتی, جو کسی ارے گرے کو منہ نہیں لگاتی, جو صرف کام کی بات کرتی ہے اور کسی کے ساتھ کسی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فری نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی اسے اس طرح کا اس کے ساتھ انسیڈنٹ پیش ہو جائے, یہ بہت ریئر ہے, بہت ریئر. سو سب سے زیادہ رول اس چیز کے اندر ایک خاتون کا ہی ہوتا ہے, اس لیے یہ زیادہ سینسیٹیو ایشو بھی اسی کے لیے. آپ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں, آپ کبھی کسی کو اتنی سپیس ہی نہ دیں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جن میں لڑکیاں پہلے اعتماد کر لیتی ہیں, اندھا اعتماد کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہم نے تو آپ کو فرینڈ سمجھا تھا یا ہم تو بھائی سمجھتے تھے, اور جب اعتماد کر کے آپ اس کو سپیس دینا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ فری ہونا شروع کر دیتے ہیں, پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکے کو, ایک مرد کو موقع ملے گا تو وہ موقع کو تو اویل کرے گا. پھر آپ کس چیز سے شکایت کر رہے ہیں؟ جب آپ نے خود موقع دیا ہے, جب آپ نے خود اسے سپیس دی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے آگے سے پھر وہ بھی تو کچھ غلط کرے گا ہی نا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سینسیٹیو ایشو ایک لڑکی کے لیے, خاتون کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے زیادہ احکام ایک لڑکی کے مطابق ہی ہوتے ہیں. ایک خاتون کے لیے ہی اسلام کے زیادہ احکام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرے, اپنے آپ کو. اسلام نے پردے کے احکام بھی نازل کیے, یا اس طرح اپوزٹ جینڈر کے متعلق اسلام نے احکام نازل کیے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو, اپنے سٹینڈرڈز کو ریز کرے, اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی کرے, تاکہ کوئی اسے جسے کہہ لیں کہ اتنی آسانی سے اپروچ نہ کر سکے, یا کوئی بھی اسے پھسلا نہ سکے یا بہکا نہ سکے یا اپنے جال کے اندر نہ پھنسا سکے. اچھا, زیادہ تر ایشوز بھی لڑکی کو ہی بنتے ہیں. میں بھی فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ, اللہ نہ کرے, کسی کے ساتھ اگر ایسا زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک لڑکی کو ہی فیس کرنے پڑتے ہیں, پریگنینسی کی شکل کے اندر, یا ابورشن پھر کروانی پڑتی. تو یہ ساری چیزیں لڑکی کے ساتھ ہی خاص طور پر ہوتی ہے. اسی لیے یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, آپ پہلے اپنے سٹینڈرڈز کو اتنا ہائی کریں, آپ خود کسی کو اتنی سپیس نہ دیں تاکہ کبھی زندگی کے اندر آپ کو اس چیز کا یا یہ والے حالات جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کنڈیشن بالکل اپوزٹ ہے. آج جو ہماری سوسائٹی ہے ویسٹرن کلچر سے انفلوئنسڈ ہے, کہ جس کے اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہوتے ہیں, کہ جس کے اندر ایک ایک لڑکی کے یا ایک لڑکی کے پتہ نہیں کتنے کتنے ایکس موجود ہوتے ہیں. سو یہ ہم ان لوگوں سے ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں, حالانکہ ان کی اپنی سوسائٹی کا اس چیز کے لحاظ سے بیڑا غرق ہوا ہے, خاندانی نظام کا بالکل بیڑا غرق ہے. اچھا, اس پر میں ابھی بات کروں گا, پہلے میں آیت لاسٹ کروں, پھر انشاءاللہ اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, 100 کوڑے کی سزا. اب کوڑا جو ہے یہ کوئی چمڑا نما چیز ہوتی ہے جو کہ سزا کے لیے استعمال ہوتی ہے عدالتوں کے اندر یا کچہریوں کے اندر, یا جہاں بھی سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر یہ استعمال ہوتی ہے. یعنی اصل تو ہے ضرب لگانا, یعنی مار ہے. کہ اب اس کے اندر بھی کوڑا جو ہے وہ انسان کو مارا جاتا ہے, اسے سزا کے طور پر 100 کوڑے سزا کے طور پر اسے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کبھی اس چیز کا ارتکاب نہ کر سکے, اور یہ دوسروں کے لیے بھی نشان عبرت بن سکے, تاکہ اگر کوئی بھی انسان اسے دیکھے تو وہ عبرت پکڑے اور آئندہ کبھی وہ کام کرنے کی جرات نہ کرے. ہمیشہ جرم کی سزا اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس جرم کا سدباب ہو, یعنی آپ اس جرم کو روکنا چاہتے تو آپ اسی لیے سزائیں دیتے ہیں نا کہ آئندہ اگر کوئی انسان دیکھے گا کہ اس جرم کی یہ سزا ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ اس جرم کو ارتکاب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا, اب یہ سزا دیتے ہوئے بھی اسلام نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ چلو سزا تو دینی ہے, لیکن پھر اتنا بھی وحشیانہ انداز نہ ہو کہ کوڑے کھا کر وہ انسان ویسی فوت ہو جائے یا وہ برداشت نہ کر سکے. حدیث کے اندر اس کے بارے میں ایک ملتا ہے کہ ایک رسول اللہ کے سامنے ایک ایسا کیس آیا
جو جس نے یہ کام کیا تھا، اور وہ اس کی جسے کہہ لے کہ جسمانی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ کمزور آدمی تھا، تو اسے سزا کا حکم ہوا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اسے یہ تو کمزور آدمی ہے، 100 کوڑے ماریں گے تو یہ ویسے ہی مر جائے گا. تو آپ نے کہا پھر اس طرح کرو، کھجور کا ایک خوشہ لو کہ جس کی 100 ٹہنیاں اور وہ ایک ہی مرتبہ مار دو اسے. یعنی اس چیز کے اندر ہلکی پھلکی ڈھیل دی جا سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے، یا اس چیز کے اندر تھوڑا سا جسے کہہ لے کہ وحشیانہ انداز نہ رکھا جائے، تھوڑا سی اس کے اندر لیس کر دیا جاتا ہے ہر ایک انسان کے اعتبار سے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ سزا دینا ہے، اور سزا ایسی کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور لوگ دیکھیں اور اس چیز کو عبرت پکڑیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ کوئی چیز تمہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی ترس نہ کھاؤ. گویا جب آپ حدود کو جاری کرتے ہیں، جب آپ سزاؤں کو جاری کرتے ہیں، پھر اس چیز کے اندر پھر سزائیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر لاگو ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر جرم کو روک سکیں. اور اگر آپ ظالم کے ساتھ اگر آپ نرمی والا معاملہ کریں گے تو یہ مظلوموں کے ساتھ غداری ہوتی ہے. اور پہلی امتوں کے اندر یہی کچھ ہوتا تھا کہ جب بھی وہاں پر حدود الہی کا نفاذ کیا جاتا تو وہ اس کے اندر نرمی برتتے تھے، یا ان چیزوں کو جسے کہہ لے کہ وہ نظر انداز کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر حالات یہ ہوتے تھے کہ ان کے جرم بڑھ جاتے تھے. جس طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ وہ جب ان کے اندر کوئی غریب انسان جرم کرتا تھا تو اسے تو پوری سزا دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی امیر انسان، کوئی اسٹرانگ پارٹی یا کوئی اچھا انفلوئنس رکھنے والا انسان اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتا تھا تو اسے کبھی بھی سزا نہیں دی جاتی تھی. تو یہ باعث معاشرہ تھا جس کی وجہ سے وہ معاشرے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی بڑھی. اور آج بھی ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ یہاں پر طاقتور جو ہے اس کے لیے قانون اور ہوتا ہے، اور جو کمزور ہے اس کے لیے قانون اور ہے. جبکہ اسلام کا یہ حکم ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کے دین کو آپ نے نافذ کرنا ہے، جب آپ نے شرعی حدود کو نافذ کرنا ہے، پھر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوتی. پھر ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. پھر اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کتنا اسٹرانگ پارٹی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے. جب آپ سزا کی بات ہوتی ہے، جب حدود کو نافذ کرنے کی بات ہے، پھر قانون کی نظر میں ہر انسان ایک ہے. اچھا، حدود اللہ کا احترام اور حدود اللہ کو نافذ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک اسلامک سوسائٹی ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو، اور اس اسٹیٹ کے اندر حدود اللہ کو، اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے تو یہ چیزیں تبھی اپلیکیبل ہو سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے گا، بڑی سینسٹیو حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ 5 چیزیں ہیں مہاجرین کی جماعت ایسی ہیں کہ جب تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے نا، تم پھر سمجھ لو تمہاری تباہی ہے. اور میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھیے گا. رسول اللہ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع. فرمایا جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی اور عریانی واضح ہوتی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ طور پر ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تو ان کے اندر طاعون اور ایسی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جو ان سے پہلے کبھی ان کے آباء و اجداد نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا. 2020 کے اندر کورونا آیا تھا، ایسی وبا کہ جس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا. اور آج جتنا زیادہ ڈیجیٹل دور ہے، یا جتنا زیادہ جسے کہہ لے کہ ہماری ایکسس ہے ہر چیز تک، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے اتنی ہی زیادہ بیماریاں بھی موجود ہیں. اور یہ چیز ہماری سوسائٹی پر بڑی فٹ آتی ہے کہ آج ہر چیز اتنی اعلانیہ ہے. یہ کام بے حیائی کے یا فحاشی کے کام یہ اتنے ہو رہے ہیں اور اتنے واضح ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. دوسرے نمبر پر فرمایا جب کوئی قوم ماپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیتی ہے،
یعنی کم یا زیادہ تولنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر قحط سالیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انہیں بادشاہ کا ظلم و ستم کے ساتھ انہیں آزمایا جاتا ہے، انہیں بادشاہ کے ظلم و ستم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے. یعنی جب کوئی قوم دو نمبری کرنے شروع کر دیتی ہے، مال تولنے ناپنے کے اندر یا اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر دو نمبری فراڈ اور دھوکے کرنا شروع کر دیتی، پھر اللہ کی طرف سے قحط سالی ان پر آتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی معیشت کو جسے کہہ لے کہ تنگ کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے ان پر بہت سخت سے سخت سزائیں مسلط کر دی جاتی ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو اپنی سوسائٹی پہ لاگو کریں تو آج بالکل یہی کنڈیشن ہے. کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے، ریئرلی کوئی ایسی فیلڈ آپ کو ملے گی کہ جس کے اندر دھوکہ دہی یا فراڈ نہ ہو. ہر بندہ کہ جسے جہاں پر موقع ملتا ہے کرپشن کرنے کا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرپشن کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ دو نمبری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ہم رونا روتے ہیں حکمرانوں کا، ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہے، یا ہم پر سزائیں ایسی ہیں، یا ہماری مہنگائی اس قدر ہے. تو ہمارے حالات بھی تو یہ ہے، ہماری حرکتیں اور کرتوتیں بھی تو یہ. اور تیسری چیز، فرمایا جب کوئی قوم اپنی مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر یہ جانور موجود نہ ہو تو اللہ بارش سرے سے نازل ہی نہ کرے. یعنی جب زکوٰۃ لوگ اپنے مال سے ادا ہی نہیں کریں گے. آج آپ اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں موجود ہیں، لیکن وہ اپنی مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ زکوٰۃ نہیں لگانا کہ پھر اللہ کی طرف سے بارشیں بھی نازل ہونا بند ہو جائیں گی. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی تو اس پر دوسرے قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے قبضے کی چیزوں کو چھین لیتے ہیں. یعنی جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو ان پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان پر غیروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر غلام بنا دیا جاتا ہے. اور یہی چیز آج ہمارے اندر بھی ہے. ہم نے خدا اور اس کے رسول کا عہد کو توڑا. خدا اور اس کے رسول کا عہد کیا تھا کہ اگر ہم نے اسلام کے نام پر کوئی اسٹیٹ حاصل کی ہے تو یہ عہد تھا کہ اس اسٹیٹ کے اوپر اسلام کے آرڈیننس اور راز کو جاری کرتے، ہم اسلام کے قانون کو جاری کرتے. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے اس عہد کو توڑا تو اللہ کی طرف سے دشمن ہم پر مسلط کر دیے گئے، اور ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے. تو یہ ان کی آپس کے اندر لڑائیاں ڈال دی جاتی ہیں. تو یہ 5 چیزیں حدیث کے اندر جن چیزوں کو بیان کی. اچھا یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی ہے، حدود اللہ کو نافذ نہ کرنا. یعنی جب آپ سوسائٹی کے اندر اللہ کے احکام کو اور اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتے، پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر پھر کرائم ریشوز تو بڑھیں گے. پھر آپ اس چیز کا رونا دھوئیں کہ سوسائٹی کے اندر کرائم ریشوز اتنے ہیں، یا زیادتی کی کیسز اتنے آتے ہیں، چوری اتنی زیادہ ہوتی ہے، بدکاری اتنی زیادہ ہوتی ہے، ڈکیٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. بسائڈ دس کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے یا ایک اسلامی کنٹری ہے، پھر بھی یہاں پر اتنے کا جرم ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جرموں کو روکنے کے لیے اللہ نے جو آپ کو جسے کہہ لے کہ جو طریقہ دیا، آپ نے اس طریقے کو فالو ہی نہیں کیا. جب آپ اللہ کے احکام کو نافذ ہی نہیں کریں گے، جب آپ اللہ کے دین کو، جب آپ اس کی بنائی ہوئی حدود کو جب آپ زمین کے اندر نافذ ہی نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا یہ گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنے زیادہ جرم ہوتے ہیں یا اتنی زیادہ جسے کہہ لے کہ غلط کام ہوتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اللہ کی حدود کو معطل کرنے کا، یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ نہ کرنے کا. جب اللہ کی حدود کے خلاف جب کام کیا جاتا ہے تو پھر سوسائٹی کے اندر پھر اسی طرح کا آپ کو ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے، پھر اسی طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر اسی طرح کے جرم جو ہے وہ سوسائٹی کا ناسور بن جایا کرتے ہیں، جو آپ آج اپنی آنکھوں کے سے آپ دیکھتے ہیں. 1 منٹ دیجیے گا مجھے. Sorry for that. اچھا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
یعنی اس کا سمپلی سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی. جب سزاؤں کی بات ہوگی تو پھر سزا دی جائے گی اور پھر اس کے مطابق لاز بھی جاری کیے جائیں گے, پھر اس کے مطابق آرڈیننس بھی جاری کیے جائیں گے. اور آگے لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب یہ سزا دی جائے گی تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بند کمروں کے اندر سزا دے دی جائے, جس طرح ہماری عدالتوں کے اندر ہوتا ہے کسی کو اگر پھانسی کی سزا دینی ہے تو اسے بند کمروں کے اندر ہی پھانسی کی سزا چڑھا دیا جاتا ہے. اسلام کا یہ ہمیشہ سے دستور ہے. رسول اللہ کے زمانے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی حدود کو نافذ کیا گیا تھا وہ لوگوں کے سامنے نافذ کیا گیا تھا, وہ معاشرے کے سامنے. یعنی ایک تو اب اس کے بہت سے مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز سے عبرت پکڑیں کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے, یہ کام غلط ہے, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور دوسرا اس انسان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سزا الگ بات ہے اور دوسری امبیرسمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو اتنے لوگوں کے درمیان سزا دی جا رہی ہے تو وہ جو امبیرسمنٹ ہوتی ہے جو وہ جسے کہہ لے کہ بے عزتی جو اس وقت ہوتی ہے نا, وہ چیز انسان کو اندر ہی اندر بڑا متاثر کرتی ہے اور 100% شیورلی پھر وہ کام دوبارہ کرنے کی تو وہ جرات نہیں کرے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں گروہ یعنی جن دو لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے دونوں لوگوں کے متعلقہ لوگ یا سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں تاکہ ان کے سامنے انہیں سزا دی جائے. اب یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے, باقی بھی جتنی سزا ہے, مثال کے طور پر اگر قتل کی سزا ہے تو وہ اس کی بھی سزا سب کے سامنے دی جائے, چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک طرح کا نشان عبرت ہے کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتا ہوا دیکھے گا تو کبھی بھی اس کے ذہن کے اندر یہ جرم کرنے کی بات آئے گی نہیں. کوئی قتل کا بدلہ قتل ہے تو اگر کسی انسان کو سزا کے طور پر جب عدالت کے حکم پر جب قتل کیا جائے گا اور سب لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بجال ہے کسی کی پھر دوبارہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچے بھی. ان چیزوں کے اندر جسے کہہ لے کہ بہت حکمت ہے ان سزاؤں کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کے اندر, اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر برکت ہی برکت ہے. اور ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے یہاں پر تو فی الحال یہ چیز لاگو نہیں ہوتی یا ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی لاز جو ہیں وہ نافذ نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اس کا ڈفرنس پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وہ سوسائٹی کی جہاں پر اسلامک لاز اپلیکیبل ہے اور وہ سوسائٹی جہاں پہ اسلامک لاز اپلیکیبل نہیں ہے, آپ دونوں کے کرائم ریشیوز اور کرائم ریٹ اگر آپ ان کو کمپیئر کر لیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا خاطر کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اسلامک معاشرے جو کبھی ایک ٹائم پر اپنے پیک میں تھے کہ وہاں ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے, وہ چاہے پھر وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو. جب بات ہوتی تھی عدالت کی تو پھر اسے بھی عدالت کے کٹہرے کے اندر لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا, پھر اس سے بھی سوال جواب ہوتا تھا. تو یہ عدل و انصاف ہے جو اسلام نے ہمیں پرووائڈ کیا. اگر ہم اس کے مطابق اگر اپنی اسٹیٹ کو چلائیں گے یا اس کے مطابق اپنی لائف کو ڈیل کریں گے تو کبھی بھی ہم خسارے کے اندر نہیں رہ سکتے. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آیت کلیئر ہے مجھے بتائیے گا. کلاس کا ٹائم اوور ہے اس لیے میری طرف سے یہاں پر ڈن ہے. اگر کسی کو کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ پھر کلاس از دیٹ ایوری تھنگ از کلیئر. مجھے بتائیے گا کلیئر ہے ہر چیز. کسی کو کوشچن ہو کوشچن کر سکتے ہیں. فورٹی 45 منٹس کی کلاس تھی تو 10:15 بجے اینڈ ہونا تھا, 5 منٹ اوپر ہو گئے. تو میں کوشش کروں گا اندر سے 10:15 میں ہم تقریباً اس کو اینڈ کر دیا کریں. پھر اس کے بعد اگر کسی کو کوشچن ہے تو وہ لے لیا کریں ورنہ پھر کلاس کا ٹائم کلیئر ہے. پھر ہر چیز کلیئر ہے. اوکے بارک اللہ. چلے پھر سی یو نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. اس چیز کو ذرا خود بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں. آپ کے پاس موبائل پہ اب تو خیر کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, آپ ہر چیز کو کھول سکتے ہیں, ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ کسی تفسیر کو لازمی پڑھیں.
یا ترجمے والا قرآن اپنے سامنے لازمی رکھے تو اس چیز سے بھی استفادہ ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. سو سی یو نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. السلام علیکم.